وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف 12ویں پارے میں ہے۔ سورت کا نمبر 12 ہے، رکوع اس میں 12 ہے، آیت 111 ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہونے والی اترنے والی صورتوں میں سے ہے جو 111 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ اتری ہے، اس لیے کہ بہت سی صورتیں ایسی قرآن کریم کی جو پوری نہیں اتری۔ زیادہ تر صورتیں ایسی ہیں جو پوری ایک ساتھ نہیں اتری۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ پوری اتری ہے، انہی میں سے یہ سورہ یوسف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم بڑے ارادے والے اور مضبوط یقین والے پیغمبروں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے ابا جان جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو نہ صرف خود نبی تھے بلکہ ان کے بعد جو انبیاء نبی پیدا ہوئے وہ عام طور پر انہی کی نسل سے تھے، اور آخری پیغمبر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل مبارک سے پیدا ہوئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہا ہے، یعنی ان کے ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ ان کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مماثلت تھی، یعنی ملتی جلتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ دونوں ہی کا شروع کا دور، اللہ کے نبی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے شروع کا دور صبر و آزمائش، تکلیف و مشقت اور بہت زیادہ کٹھن دور تھا۔ دونوں ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بغض و حسد اور دشمنی کا نشانہ بنے، اور دونوں ہی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دونوں ہی بالآخر ایسے غالب اور فاتح ہوئے، یعنی ایسے کامیاب ہوئے کہ مخالفین کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئی۔ اسی طرح دونوں ہی نے غلبہ پانے کے بعد اپنے مخالفین کے ساتھ میں، اپنے خلاف چلنے والوں کے ساتھ میں بے حد عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، بہت زیادہ ان کے ساتھ مہربانی شفقت کا معاملہ کیا۔ تو یہ صورت پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی داستان پر اور ان کے واقعے پر مشتمل ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں کسی پیغمبر یا قوم کے واقعات اس طرح آئے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر واقعات کا الگ الگ حصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تو سورہ یوسف کے علاوہ 2 اور صورتوں میں بھی آیا ہے، لیکن ان سے متعلق تمام واقعات اسی صورت میں ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کے اندر بہت زیادہ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہ صورت چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے پر آئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ یوسف رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے الف لام را، یہ اس کا معنی اور مطلب تو اللہ کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ واضح کتاب کی، یعنی بہت زیادہ آسان کتاب کی آیتیں، کھلی کتاب ہے، یعنی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے کہ سائنس کو سمجھنا اور فلسفیوں کے بحثوں کو سمجھنا، بہت زیادہ پیچیدہ اور الجھی ہوئی باتوں کو سمجھنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے
کہ جو پڑھے لکھے ہو یا بے پڑھے لکھے دونوں کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے۔ قرآن مجید کا کمال ہی تو ہے کہ وہ قرآن مجید ایسی باتوں سے بحث کرتا ہے جو انسان کے ادراک سے باہر ہیں اور جن کا تعلق اس عالم مادہ سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی بات نہایت واضح اور عوام اور خواص سب کے لیے سمجھنے کے لائق ہوتی ہے، اور اس پر دلائل بھی ایسی چیزوں سے پیش کیے جاتے ہیں جن کو انسان رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جیسے انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، نیند کے بعد اٹھنے اور زمین کے خشک یعنی سوکھ جانے اور مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ لہلہا اٹھنے سے استدلال، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یہ دلیل اور یہ ثبوت بتلایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا سسٹم تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو ایسی باتوں کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے سے سمجھایا کہ 309 سال تک ان کو سلائے رکھا اور پھر ان کو دوبارہ نیند سے جگا دیا، تو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اس سے ایک ثبوت ملتا ہے۔ تو اللہ نے الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں دلیلیں دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن کریم اپنے مضمون اور ان کے دلائل کو پیش کرنے کے اعتبار سے نہایت واضح کتاب ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے آپ پر یہ جو قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بہترین قصہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہاں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا معنی بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے جو قرآن کے جو سب سے پہلے جن کے زبان جن لوگوں پر قرآن مجید اتارا گیا، جس ذات پر، اس کی قوم کی زبان اردو تھی، عربی تھی، تو وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے، پھر ان کے ذریعے یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچے، اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ قرآنی تعلیمات اور شریعت محمدی صرف عربوں کے لیے ہے، بلکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ الگ الگ آیتوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ آگے فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ہم نے آپ پر یہ جو قرآن اتارا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پہلے بالکل اس کی خبر نہیں تھی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو اللہ نے اس آیت میں بہترین قصہ بیان کرنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی کو جو قصہ اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، تو یہ قصہ اللہ نے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود کے علماء نے مکہ والوں سے سوال کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح آباد ہوئی، مصر میں آ کر، ملک شام میں آباد تھے لیکن وہاں سے مصر میں کیسے آئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس طرح پیش آیا۔ تو اسی موقع پر یہ پوری صورت اتاری گئی۔ تو انہوں نے جو سوال کیا تھا یہ جاننے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ امتحان کے طور پر کیا تھا کہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے یا نہیں، یہود کے علماء نے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے آپ پر وحی اتار کر اس سے واقف کرایا ہے اور مکہ کے مشرکین کے سوال کا جواب دیا ہے، اس لیے یہی جواب آپ کے نبی ہونے کے اور آپ پر اللہ کا کلام اتارے جانے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ مکہ میں اس واقعے کا کوئی چرچا نہیں تھا اور اللہ کے نبی نے کبھی تورات پڑھی نہیں تھی، نہ یہودیوں سے آپ کا کوئی علمی تعلق تھا۔ اگر آپ کا تعلق ہوتا بھی تو اللہ کے نبی اسی قدر بتا پاتے جو تورات میں ذکر کیا گیا ہے،
لیکن قرآن نے بعض باتیں ایسی بھی ذکر کی ہیں جن کو تورات نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کتاب آپ پر آپ کے خالق اور مالک کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے نبیوں اور ان کی قوموں کے بہت سے واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں، لیکن قرآن نے اس واقعے کو احسن القصص، سب سے بہتر قصہ بتلایا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سب سے بہتر قصہ، اس کے علاوہ کسی واقعے کو اللہ نے بہتر قصہ، بہتر واقعہ نہیں بتلایا، اس لیے کہ اس ایک ہی واقعے میں بہت سی نصیحت کی باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کے لیے کامیاب ہونے کو مقدر کر دے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ حسد اور جلن انسان کے لیے بالآخر رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صبر کرنا سہولت اور آسانی اور کامیابی کی چابی ہے۔ غور کیا جائے کہ جب یہ صورت اتری اس وقت مکہ میں مسلمان اسی طرح کے امتحان سے گزر رہے تھے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تھے، اس لیے یہ واقعہ جہاں مکہ والوں کو جواب تھا، وہی مسلمانوں کے زخم پر مرہم اور ان کی تکلیف اور مشقت کے بعد دلداری اور تسلی کا سامان بھی تھا۔ آگے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، کہا ابا جان میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی خواب میں دیکھا، مطلب یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں صرف اسی جگہ پر بیان ہوا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر لوگ تہمت لگاتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی ذات سے بہتان تراشی، ان کے الزام کو ختم کر دیا، تہمت کو ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے محترم شخصیت کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا جو خود نبی تھے، جن کے ابا نبی تھے، جن کے دادا نبی تھے اور جن کے پردادا خلیل اللہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم کہا، یعنی مہربان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ انہوں نے چاند، ستاروں اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ خواب میں دیکھا، تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب بیان کیا تو آگے جو ہے یعقوب علیہ السلام کا جواب آ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرو۔ اس آیت میں جو 11 ستارے ہیں، اس کا مطلب جو ہے 11 بھائی ہیں، اور سورج کا مطلب ابا جان، اور چاند امی جان، یوسف علیہ السلام کے ابا سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کی امی۔ 11 ستارے ان کے 11 بھائی ہیں، اور سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ سب یوسف علیہ السلام کے انڈر میں، حکومت کے ماتحت میں، اقتدار میں آ جائیں گے، یہ سجدہ کرنے کا مطلب ہے، اور ان کے سامنے تواضع اختیار کریں گے یا ان کو تعظیم اور احترام کے طور پر سجدہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب بعین ہی حقیقت بن کر ظاہر ہوا۔ آگے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے، یعنی دوسری امی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کی امی
الگ الگ تھی۔ سوتیلے پن سے بہت زیادہ رشتے میں دوری پیدا ہوتی ہے، اور یہی چیز حسد کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنا خواب بیان کرنے سے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے کسی شخص کا تعلق نبوت کے خاندان سے ہو اور نیک لوگوں کے گھرانے سے ہو، پھر بھی اس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے خواب بعض مرتبہ غیر مسلم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سچے خواب بعض مرتبہ غیر مسلم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح کے خواب بہت زیادہ دکھائے جاتے ہیں، جن میں کبھی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کبھی آئندہ آنے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی تنبیہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خوابوں میں کامیابی کی اور ان کی مدد کی خوشخبری دی گئی۔ جنگ احد کے موقع سے اللہ کے نبی نے ایک ایسا خواب دیکھا جس میں مسلمانوں کے نقصان کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طرح بعض احکام بھی اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے دیے گئے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع سے مکہ کا سفر کرنے کا حکم۔ صلح حدیبیہ میں عمرہ کے لیے مکہ کا سفر کرنے کا جو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، عمرہ کرنے کا، تو خواب ہی کے ذریعے سے دے گا۔ اس لیے نبیوں کا خواب تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وحی کے اندر ہے۔ جس طریقے سے وحی آتی ہے، اسی طرح خواب میں جو چیز ان کو بتلائی جائے وہ بھی وحی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب کا حصہ خواب جو ہے نبوت کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف نیک خواب ہی باقی رہ گئے۔ ساری نبوت تو بند ہے، لیکن نبوت کا جو حصہ ہے 46واں حصہ غالباً وہ اچھے خواب ہے، نیک خواب ہے، جو نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہ نابالغ تھے، کم عمر تھے۔ مفسرین کے بیان کے مطابق ان کی عمر اس وقت 7 یا 12 سال کی تھی۔ لیکن اتنی کم عمر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ نبی نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی بننے والے تھے، اس لیے ان کا یہ خواب سچا ثابت ہوا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح تمہارے پروردگار تم کو منتخب کریں گے، چنیں گے، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے، اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری فرمائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمتیں پوری فرمائی تھی۔ یقیناً آپ کے پروردگار بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ تفسیر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات چل رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے کہ اللہ آپ کو چنیں گے، مطلب نبوت اور رسالت کے لیے چوائس کریں گے، منتخب کریں گے۔ اسی طرح حکومت اور دولت اور اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے بھی تم کو چنیں گے۔ اسی طرح فرمایا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے یہ خواب سننے کے بعد میں کہ اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ بیداری خوابوں کی تعبیر کا علم بہت زیادہ گہرا علم ہوتا ہے، اور بیداری میں انسان جو کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب سونے کی حالت میں جو دیکھتا ہے وہ اس میں اشارات ہوتے ہیں، وہ واضح نہیں ہوتا، اس لیے ان کا سمجھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہی علم، خواب کی تعبیر کا علم،
ایک اچھے کامیابی کی طرف ان کو لے گیا، خواب کی تعبیر کا علم، جیسے کہ آگے آئے گا۔ اور اسی علم کی وجہ سے وہ قید کی تنہائی سے نکل کر حکومت کے تخت پر جا کر پہنچ گئے۔ اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مختلف اور باتوں کا علم مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ علم دیں گے خواب کی تعبیر کے علاوہ بھی، لیکن خاص کر خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے آپ کو دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ تیسری نعمت جو فرمائی کہ جو نعمت اللہ نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کو دی تھی وہی نعمت تمہیں بھی عطا کریں گے، یعنی نبوت، کہ جیسے حضرت ابراہیم و اسحاق علیہم السلام نبوت سے نوازے گئے، اسی طرح تمہیں بھی اس عظیم سعادت سے نوازا جائے گا۔ آگے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے آپ کی نبوت کی دلیلیں موجود ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی سے جنہوں نے یہود کے علماء نے سوال کیا تھا، تو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جائے، اس واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں مکہ والوں کے لیے جو پوچھنے والے ہیں، مکہ کے مشرکین یہود کے علماء، ان کے لیے اللہ کے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مکہ والوں نے یہودیوں کے اکسانے والے یہودی تھے، ان کے اکسانے پر مکہ والوں نے اللہ کے نبی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا۔ قرآن نے صرف اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ اس میں ان کے لیے عبرت اور نصیحت کی بہت سی باتیں ہیں۔ جیسے مکی زندگی میں اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی اسی طرح مجبور تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کے بھائی جوان اور طاقتور تھے، اسی طرح تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، جیسا کہ مکہ کے مشرکین وہ تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن حضرت یوسف اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی بہت زیادہ کمزور تھے شروع میں۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے وطن سے نکال پھینکا، اسی طرح اللہ کے نبی کو آپ کے رشتہ داروں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی اور ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے گردنیں جھکا دی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر حاکم بنے اور فرما روا بنے، اور بالآخر مکہ والوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ پھر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح مکہ کے فتح کرنے کے وقت جب اللہ کے نبی مدینہ سے 8 ہجری میں مکہ کو جیتنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو کامیاب فتح کرنے کے لیے نکلے، تو اس موقع پر مکہ اللہ کے نبی نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس لیے سوال کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا، بتلایا گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرت حاصل کرے، مسلمانوں کی کم تعداد اور مادی نعمتوں سے محرومی کی بنا پر ان کو حقیر نہ سمجھے، اور یاد رکھے کہ ان کے عروج اور اقبال کا ستارہ بلند ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب یوسف کے بھائیوں نے گفتگو کی کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے والد کے ہم سے زیادہ چہیتے ہیں، یعنی زیادہ پیارے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے آپس میں بات چیت کی کہ یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین ہمارے ابا جان کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں، پیارے ہیں، حالانکہ ہم لوگ ایک مضبوط جماعت ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کسی شخص کی طاقت، قوت اور تعداد کی کثرت کو دیکھ کر اس کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے اندر شفقت کا، مہربانی کا بہت زیادہ مادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور عادات اور اولاد کی کمزوری اور ناطاقتی کو یعنی کمزوری کو دیکھ کر اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
اخلاق اور عادت کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور کمزوری اور بیچارگی کی وجہ سے شفقت اور رحم دلی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی میں یہ دونوں باتیں جمع تھیں۔ وہ اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی اپنی بھائیوں سے بہتر تھے، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ کے مستحق بھی تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اپنے ان دونوں بیٹوں کی طرف زیادہ تھی۔ اس کے پیچھے ناانصافی یا ایک طرف جھکنے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک فطری جذبہ تھا جو ہر ماں باپ میں ہوتا ہے کہ اپنے کمزور بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کی اسی بات کو لے کر، یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے بڑے بڑے طاقت کے اندر بھی اور عمر کے اندر بھی، انہوں نے اپنے باپ کی غلطی بتایا، حالانکہ یہ سوچ خود غلط تھی۔ انسان کا ایک بچہ 3-4 سال کا اور ایک 18-20 سال کا ہو تو وہ 3-4 سال کے بچے کو گود میں لیتا ہے، اسے اپنے آپ سے چمٹاتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ یہ بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ خیر، قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ تاکہ ان کی رسوائی نہ ہو بغیر ضرورت کے۔ انہوں نے جو غلط کام کیا بغیر ضرورت کے ان کے نام کو ذکر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید نے بھی ان کے نام کو ذکر نہیں کیا۔ آگے فرمایا قال قائل اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ یوسف کو یا تو قتل ہی کر ڈالو یا کسی علاقے میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ابا جان کی توجہ پوری طرح تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم لوگ شریف بن جاؤ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے آپس میں بات چیت کی۔ شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جرم کرنے کے عادی نہیں ہوتے، جو لوگ جرم کرنے کی عادت جن کی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی، اور جن میں ایمان کی چنگاری اور اللہ کے خوف کی کوئی کیفیت باقی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ان کو پھنسانے کے لیے شیطان ایک چال چلتا ہے، کہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے ہی، بس ایک دفعہ گناہ کر لو، پھر اچھے طریقے پر زندگی گزار لینا۔ یہی بات شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ڈالی۔ حالانکہ توبہ کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے سے گناہ کا ارادہ دل میں چھپائے رکھے اور پھر توبہ کر لے، یہ توبہ نہیں۔ اس کا مطلب تو ہے کہ اس کو اپنے گناہ پر افسوس نہیں ہے، اور افسوس کے بغیر توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی توفیق سے ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ پیغمبروں سے رشتہ داری اور ان کی صحبت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں، صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اچھا ماحول، اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، نیک ماحول، نیک دوست اختیار کرنا چاہیے، نیک سہیلیاں، لیکن گناہوں سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہی کہا جاتا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ خیر، آگے فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی گزرنے والا اسے نکال لے جائے۔ یہ مشورہ دینے والے اگرچہ اس اجتماعی سازش میں شامل تھے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرمی رکھنے والے میں یہودا نامی ایک شخص تھا جو ان میں سب سے بڑا بھائی تھا۔ اس نے یہ رائے دی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، جیسے کہ پہلے بات چیت ہوئی تھی، لیکن کیا کرو، ایک کنویں میں ڈال دو، اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یہودا نامی اس بڑے بھائی نے یہ رائے دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ
یہودا چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں ڈالا جائے جس میں پانی نہ ہو، کہ وہ ڈوب نہ جائے، کنواں ایسا کہ پانی نہ ہو۔ چنانچہ تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس کنویں میں بالکل پانی نہ تھا، اور وہ کنواں راستے پر تھا جہاں پر لوگوں کا آنا جانا تھا، تاکہ کوئی قافلہ گزرتے ہوئے انہیں لے کر چلا جائے، یعنی یوسف علیہ السلام کی موت بھی نہ ہو اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر سے دور بھی ہو جائے، تاکہ وہ قتل کے گناہ سے بھی بچ جائے اور باپ کی توجہ بھی پوری طرح ہم لوگوں کی طرف ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان والا ہو، چاہے وقتی غصے کے تحت گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس میں گناہ کی سخت ہونے کا احساس اور اپنے بھائی کے بارے میں بھائی چارے کا جذبہ باقی رہتا ہے، تو اس طرح سے ایک یہودا نامی بھائی نے رائے دی۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ابا جان یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ سبوں نے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ سب بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے کھیلے، ہم لوگ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے اور تم لوگ اس سے غافل رہ جاؤ، لاپرواہ رہ جاؤ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس سے پہلے اپنے ابا جان سے درخواست کی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ اس لیے بھائیوں نے آ کر ڈائریکٹ کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے خیر کا ہیں۔ پھر انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ میں، اصرار کے ساتھ میں ابا جان سے درخواست کی کہ آپ انہیں بھیج دیں یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ، تاکہ کھانے پینے، دوڑ بھاگ کرنے اور تفریح کرنے کا اور انجوائے کرنے کا موقع ملے، اور ہم پوری چوکسی کے ساتھ میں ان کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور دو عذر بتلائے۔ ایک یہ کہ یوسف کی دوری میرے لیے تکلیف والی اور غمگین کرنے والی ہے، یوسف علیہ السلام کی دوری میرے لیے تکلیف والی ہے۔ دوسرا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم جنگل میں اسے لے کر جاؤ جہاں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، اور بے توجہ ہو جاؤ، لاپرواہ ہو جاؤ اور بھیڑیے اسے کھا جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تفریح کرنا اور جائز حد کے اندر، اسلامی حد میں رہتے ہوئے کھیل کود کے ذریعے دل بہلانا شریعت کے خلاف کام نہیں ہے، اور نہ ہی بزرگی کے خلاف ہے، اور نہ ہی نبوت کے خلاف ہے۔ گھومنا پھرنا شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے، یہ کوئی بزرگی کے اور ولایت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر تفریح اور انجوائے شرعی حدود سے باہر چلی جائے اور اسلام کے اصول سے باہر چلا جائے تو نبی کا ایک عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس میں اپنے غم کا اور خوف کا ذکر فرمایا، تو اس سے معلوم ہے کہ انسان پر جو فطری کیفیات ہوتی ہے ان سے اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے بھی الگ نہیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جو انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے، غمگین ہونا، ڈر ہونا، تو اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں کو خاص طور سے اور دوسرے نیک بندوں کو عام طور پر غیر معمولی فراست یعنی دور اندیشی، اگلے واقعات کے بارے میں خدشے، اس کو فراست، فیصلے کی طاقت اور حالات اور واقعات سے نتیجے نکالنے کی صلاحیت نبیوں کو اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامنے جو عذر پیش کیا اس میں اسی طرف اشارہ تھا، اور اس سے یعقوب علیہ السلام کی فراست معلوم ہوتی ہے۔
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آگے فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ ان لوگوں نے جواب دیا ہماری پوری ایک جماعت ہے، یعنی ہمارا ایک گروپ ہے، اس کے باوجود اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم نے تو سب کچھ گوا دیا، یعنی ہم تو ناکارہ ہو جائیں گے، ہم اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ تو وہ لوگ جو ہے یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ بھی ہیں اور تعداد میں طاقت کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ظاہری نظر رکھنے والے لوگ ہمیشہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یاد دلایا کہ ہم لوگ طاقتور اور جوان بھی ہیں اور ایک مناسب تعداد بھی رکھتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کے جیتے جی بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ آخر جب یوسف کو لے کر چلے اور سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال ہی دینا ہے، تو ہم نے یوسف کو خبر کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کو ان کے اس عمل کے بارے میں بتاؤں گے اور وہ پہچان بھی نہ سکیں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی آپ کو قتل کرنے ہی والے تھے، لیکن بڑے بھائی یہودا نے اس سے منع کیا، اور مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وہ اس آزمائش سے گھبرائے نہیں، عن قریب وہ وقت آئے گا جب اللہ تم کو ان ظالم بھائیوں پر غلبہ دیں گے، طاقت دیں گے، قدرت دیں گے، اور تم ان پر ان کی حرکتوں کو واضح کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام یہی ہے کہ جب اپنے کسی پیغمبر کو کسی امتحان میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کی تسلی کا سامان بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بآسانی اس امتحان سے پار اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح اطلاع دی، اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ انہیں اسی وقت نبوت سے نواز دیا گیا اور ان پر وحی اتار دی گئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خبر دینا الہام کے طور پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیا۔ الہام غیر نبی پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر الہام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اسی طرح شہد کی مکھی پر الہام کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر آگے جو واقعہ ہوا اس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 15 پر ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔